میرے اللہ فرمان الفتق اللہ التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين رب فرماندا ہے دوزخ دی آگ تو بندیا ڈریا کر قبر دی عذاب تو ڈریا کر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا اللہ فرما دے انہوں دی قبر دن بھی اگ بالی جائے گی رات نو بھی اگ بالی جائے گی النار یعرضون اللہ قرآن فرما دے النار یعرضون علیہا انہاں دی قبر ایک واری سویرے آگ بڑھے گی ایک واری رات نو آگ بڑھے گی بھائی سونیا اپنی قبر ٹھنڈی کرنا چاہنا ہے اپنے مالک دا حساب کلیئر کر کے جائیں کسے دا مال نہ کھاویں کسے نال دو نمبری نہ کریں اپنے مالک نال حساب کر کے جائیں سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما دے لے سوڑی سامی وچ سٹ کتے سن اتھے پلٹ نہ سکسے پاسا ہو سوڑی سامی وچ سٹ کتے سن جتھے پلٹ نہ سکسے پاسا ہو زندگی بندے دی انج وہانے جویں پانی وچ پتاسا ہولی ہولی گھل دی پئیے سا گھٹ دے پینے قبر دا دھیاڑا نیڑے پہ آؤں ہے ساڑا وعدہ نیڑے پہ آؤں ہے سلطان باو فرما دینے مالک تے تو حساب لوے گا تینو 20 کلے دیتے آئے تینو 50 کلہ دیتا بندے ہو بھی میرے آئے جنہوں میں بھی مرلے بھی نائے دیتے میں تیرے کولو حساب لینا ہے مالک تے تو حساب لوے گا تے رکھتی کمنا ماسا مالک تے تو الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن
يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله عزیزم و محترم حضرات بزرگ سارے بیٹھے علماء مینوں ہن تعارف نہیں انہاں دوستاں دا جڑے بھی آئے وہ سارے ہی گرما لے ایک گل یاد رکھ لو اور اس کو سمجھ لو کچھ چیزاں عمل کام او نے جڑے دین نے کچھ چیزاں او نے جڑیاں رسماں نے دین او ہے جڑا آسمان تو آوے اللہ نازل کرے اپنے کسے نبی پیارے دے ذریعے رسماں او نے جڑیاں اسی بندے بنینے اپنے شوق تو اپنے ضرورت تو اپنے ماحول نو ویکھ کے تو دین ہور شے وے رسم ہن اپاں پہلا فرق دین تے رسم وچ اے سمجھیا ہے کہ جو اللہ اور اس دا رسول فرمان او دین جو اسی بنائیے او رسم ہے جس بندے کلمہ پڑھیا ہے نا اس بندے نو رسمہ مگر نہیں چلنا چاہیے اس بندے نے اللہ اور دے رسول دے دین مگر چلنا چاہیے بھائی ایویں گل ہے بھائی مہربانی تہاڈی بندے سیانے ہو بابا ریاض ساڈا بیلی ہے پیار والا ہے محبت والا ہے خرچہ چنگا کرتا ہے اسی
میں کئی باری وضاحت کیتی ہے کہ جڑے دوجے بیلینا دیوبندی وہ آپ جا کے مسیتاں میں تبلیغ کر دیں تے بندے ساتھ کے کٹھے کر کے تبلیغ کر دیں سن ذرا موج ہے اسی آنے آتے اگے خرچہ ریاض ورگیاں بیلیاں کیتا ہوں بندے بھی انہاں کٹھے کیتے ہوں دیں تے سن آ دیں تبلیغ کرو وہ سن ذرا تبلیغ کرن دی موج ہے اسی اپنے دین دی تبلیغ کرنے وہ اپنے گھروں پکیندے نے آپے پکیندے نے آپے کھویندے نے بندیاں تے تبلیغ بھی کرتے اسی صرف تبلیغ کرنے خرچے بابے ریاض ورگے کرتے تے جڑے ساڈے تو اگلے پاسے والے گواڈی انہاں نوں بھی موج ہو پہلا 50 لاکھ لے لیندے تے آ کے تبلیغ بھی مفتی کرتے انہاں بھی موج انہاں دی تبلیغ بھی یہ کاروبار دا کاروبار انہاں ورگی ٹھاٹھ پیسہ نہیں ہوں جیڑی گل ہوئے وہ مننی چاہیے انہاں دیاں ٹھاٹھاں بکھری ہاں جی نالے سائیں آدھے تے روپیے لے جاندے تے نالے اپنا جٹ بیٹھا تے ٹر گیا جو نہ قرآن نہ حدیث بس دو اپنا پڑھیا ٹر گیا پڑھائی آندے نے سی کرنے کھرے کی کرتے بہرحال ساڈوں ہن کسے نال کیڑی اساں تے اپنی کرنی حالا ہن میرے حال تساں دھیان کرنا ہے تاکہ تانوں میں کوئی گل سمجھا سکاں دین اللہ اور دے رسول دا ہے رسم بندیاں دی دین سارا صحیح ہے دین سارا صحیح ہے رسماں ساریاں غلط ٹھیک ہو گئی جیڑی رسم دین نال ٹکرائے نہ دین نال ٹکرائے نہ اس رسم دا نہ گناہ دیندا ہے تے نہ ثواب دیندا ہے وہ مباح ہے نہ اوندا ثواب دیندا ہے تے نہ اوندا کیونکہ وہ دین نال ٹکرا نہیں رہی ٹھیک ہے یہ میں ایک مثال دینا تاکہ تانوں سمجھ آ جائے میں کی آندا ہے رسول اللہ دے جو کھانے کھانے ثابت نے جو حضور کھاندے سن وہ کھانا کھاویے تے ثواب دیندا ہے اساں ہن ایک نواں کھانا برگر کڈ لیا یا پیزا کڈ لیا یہ حضور نے نہیں کھایا مگر چونکہ یہ حلال ہے اسی کھا لویے تو سن سنت دا ثواب کوئی نہیں دینا تے گناہ بھی کوئی نہیں لیکن اگر اسی حلوہ کھاویے گوشت کھاویے تو یہ سنت بھی ہے تو ضرورت بھی ہے کپڑے نے حضور نے جس طرح دے کپڑے پائے نے اونج دے پاویے تے سنت ہے لیکن اگر ایسے پا لویے جڑے رسول اللہ نے نہیں پائے تو شریعت دے مخالف نہ ہوں تو وہ کپڑے پہنا میں جائے مباح ہے مگر اس طریقے نال پان دا ثواب مثلا کو ٹروزر پا لیندا ہے تو ٹروزر سنت وچ دین وچ لیکن اگر کوئی پا لیندا ہے تو وہ مباح ہے گناہ ان میں لیکن سنت دا ثواب تو اے کچھ چیزاں وچ ایسیاں ہیں کچھ چیزاں ایسیاں نے جڑا سب تو خطرناک رسماں نے جیڑیاں اسی دین سمجھ کے کرنے جیڑیاں رسماں اسی دین سمجھ کے کرنے تے وہ دین نہیں گناہ نے وہ کڈا خطرناک ہے باسی سمجھنے کام کرنا دین جبکہ وہ دین نہیں وہ گناہ نہیں مثلا قبر دا طواف کرنا قبر نو یہ گناہ ہے
مثلا قبر نو سجدہ کرنا دو قسم آتا ہے، جے عبادت دی نیت نال کیتا تے شرک ہے، تعظیم دی نیت تے کیتا تے حرام ہے اور سخت گناہ۔ قبراں تے گروڑیاں چاڑ دیاں، ہن جیڑیاں بیبیاں منتا مندیاں نے گڑولی چاڑاں دیاں، انہاں تے اپنے دلوں یہ چنگا کام سمجھ کے نہیں مننی، یہ چنگا نہیں، یہ کام چنگا نہیں۔ تھوڑا جہا اس بارے پھر سانوں سمجھنا چاہیے، اور یہ اتے سانوں غور کرنا چاہیے۔ گھراں وچ علم لانا، لا لو ٹھیک ہے، جے سنی ہے کوئی تے سابا لا لے، تے جے کوئی اور کسے جماعت دا ہے تو اپنی قوم دا لا لے، اس حد تک تا ٹھیک ہے، لیکن ان دے دیوے بال کے دے تو منتا منیاں غلط ہے، اے دین نہیں، نہ ایسا دین وے ثابت ہے، ٹھیک ہے۔ تسی علم لاؤ، جیڑا سنی ہے وہ سنیاں والا لائے، جیڑا شیعہ وہ شیعہ والا لائے، اپنے اپنے عقیدے دے مطابق، وابی ہے تو وابیاں والا لائے، مگر ان دے ہیٹھ منت مننی با آت علم جڑا ہے اے میرے فلانے کام کرسی تو او تساں آپ بنایا ہے، اے بت پرستی دے مشابہ ہے، اے کام دین نہیں، تسی اے گل اونا نالی کرو جڑے علم دے مالک نے۔ گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایڈا ہیٹھا نہ آؤ، اتارو تھوڑا جا اتارو، سمجھ آ گیا؟ تو عورتاں دا گھراں چوں باہر نکل کے جانا قبراں تے یا اور کسے میلے تے، تو شریعت وچ عورتاں نو گھر رہنا چاہیے، عورتاں نو باہر نہیں جانا چاہیے۔ سیدہ زہرا پاک نو جو اسی مننے ہاں، انہاں تو ویکھو جڑے کام انہاں کیتے نو وہ کرو، جڑے کام انہاں ہستیاں کیتے نے وہ کرو۔ 7 دیہڑے بیبیاں دا گھروں باہر نکل جانا، پیدل ٹر جانا، اے دین، اے دین نہیں۔ اے دے اتے عورتاں نو آپ نو سمجھانا چاہیے کہ اے بی بی جی دین نہیں۔ اللہ قرآن اچ فرما دین وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، عورت اپنے گھر دے اندر رہے، یدنین علیہن من جلابیبہن، اپنے چادر نال چہرہ ڈھانپ کے رکھے۔ بھائی سمجھ آ گئی؟ تویز لینا، دم کرینا جائز ہے، لیکن جڑے بندیاں ان دے وچ ہن کام بنا لیا ہے نا، بجے شادی نہ ہوئے تو تاں بھی تویز کرا سکتا ہے، کوئی شادی تویز بجا سکتا ہے، یا دولت کسے دی تویز روک سکتا ہے، کسے دی پتر ہونا ہوئے تو تویز پتر روک سکتا ہے۔ بھائی مڑ تساں اللہ کو کیڑا اختیار ران دیتا ہے جے تویزاں والے ایڈے تکڑے ہوئے کھڑے، اللہ پتر دینا چاہتا ہے تو تویزاں والا کو ڈکی کھڑا ہے، نہیں اللہ کسی نے روزی دینا چاہتا ہے تو تویزاں والے ڈک لیا، اللہ تے گیو ایس گھر گلیا تے اگلی مدانی پا کے گیو ادھے لے گئی ہے، مڑ تے اے اللہ پاک نالو نعوذ باللہ بندے تکڑے ہوئے کھلوتے۔ تو اے گلاں ذہن وچ نہ لیاویا کرو، اے ساڑیاں اپنیاں بنائیاں نے، اللہ دا اے دین نہیں۔ تیرے حصے دا رزق کیوں دودھ جو تیرے اللہ مقدرہ انچ لکھیا ہے وہ کدی ساری دنیا میں کٹھی ہو جائے تھے ایدے نہیں لے جا سکتی، وہ تیرے آلی اے مہربانی کیتا کرو۔ اے بھی اسی ایک بانڈ بنا لئیے، بس ساڑی سو بننی ہے، ساڑا کسے رزق بنیا ہے، ساڑی جو بھائی اے گلہ
رب نال تعلق مضبوط کرو، اللہ تعالیٰ تو اپنی بارگاہ وچوں رزق عطا فرمائے گا۔ دین تو لوگ بہت دور ہو گئے، شارٹ کٹ مار دے، شارٹ کٹ ایویں وچوں لنگ کے پرا جنت ٹر جائیے بھائی، جو سیدھا راہ ہے وہ دے اتے ٹر کے آ، سیدھے راہ تے ٹر تاکہ تیرے مالک تیرے تے راضی ہو۔ میری گل دی سمجھ آ گئی؟ اللہ برکتاں پائے تواڈے، اچھے لوگ ہو، تبلیغ سن دے پے ہو، میرا دل راضی ہوندا ہے انہاں بندیاں تے جڑے تبلیغ سنن۔ تقریر بھی اجے کرنی ہے، بابا ریاض آندا حوصلے نال کرے تو حوصلے نال مڑ کر لینے آ، کاڑاں کیڑیاں۔ ساتھیو اور عزیزو، تویز نہ شادی کروا سکتا ہے، نہ شادی ہوئی بجا سکتا ہے۔ اے ساری کائنات میرے رب دی محتاج ہے، او دے کیتیاں ہوں۔ اللہ صاحب اختیار ہے، اللہ مالک کائنات ہے۔ قل اللہم مالک الملک، نہ کسی نے مار سکتا ہے، نہ کسی دا رزق گھٹا سکتا ہے، نہ کسی نے بے عزت کوئی کر سکتا ہے۔ جو کچھ اللہ میرے کول گل ہے وہی اصل گل ہے۔ اے جڑیاں رسماں بنا لئیاں بندیاں، اے دین نہیں۔ اور میں جتوں تک نتیجہ پہنچیا ہے، جیڑا دین رب گلیا وہ بندیاں چھڑ دیتا ہے، ان جیڑا آپ بنائی ودے نو دیتے بڑا نشے۔ جناب دی توجہ واسطے میں وہ دی طرف آپ دی توجہ مبذول کرنا، مثلا اللہ گلیا 5 ویلے نماز پڑھو، ساتھ او نہیں ہندہ منتاں الباج باج جاندے۔ جی میری ماج ملے تو میں فلانے مزار تے رسہ چڑھاں گا، بھائی صاحب کو نہ بزرگان تو آڈے رسے دی کوئی لوڑ ہے، جنہ دی قبر ہے تیرے رسے دے انہاں سائیں مارنے، بابین رسے دی کی لوڑ ہے جڑا تو بجا کے قبر تے دارے ہیں نا۔ بابین راضی کرنے قبر والے تو تھے بے کے قرآن پڑھ، انہاں دی روح نو ایسالے ثواب کر تے مڑ اللہ کے دعا کر، اللہ انہاں بابیاں دے توفیل تیرے تے کرم کرے۔ ککڑ قبر تے چاڑے ہونے کوئی فائدہ نہیں، جانور قبر تے چڑھنے آؤں دا کوئی فائدہ نہیں۔ وہ جانور بیچ دیو، مرغا بیچ دیو، انہاں بزرگاں دے ایسالے ثواب واسطے، جی میں باب ریاض لنگر پکایا پکا کے غریبان کھوا دیو، مسجد میں دے دیو، مدرسے میں دے دیو، وہ جائے۔ تے جو اس بابے جی نال باڑی عقیدت ہے تے ان دی اولاد ہی چو کوئی زیوندہ ہے تے انہاں نے سدھا دیتا کرو، آ قبر تے نہ بھویں دے رویا کرو، دی کی ضرورت؟ توجہ ہے بھائی صاحب؟ مہربانی تواڈی، اے بندے نا ہتھاں تے مندریاں پا لیندے 4 4 5 تے او اے سمجھ دین و اے ساڈے ستارے نہ رل دی۔ میں اپنی زندگی وچ کسے جگہ تے کوئی حدیث، کوئی آثار صحابہ چو، کوئی اہل بیت دے فرامین چو میں نہیں پڑھے اہل سنت دی کسے کتاب وچ اے بندے نفع نقصان دین دن پتھر، اے محض پتھر نے، سنت سمجھ کے پاؤ گے تو سنت دا ثواب ملے گا، انہاں وچ نفع نقصان کوئی نہیں۔ پاؤ جائز ہے، انگوٹھی ڈالنا جائز ہے، مگر ان رسول اللہ دی سنت سمجھ کے پایا کرو۔ اے نہیں با پتھر میرے نہ لگا کھڑا ہے تیا رڑیا کھڑا ہے یا میں نہیں لگتا، اے بالکل فراڈ ہے۔ میرے کو ایک بندے پوچھا ہو سکے جی میں سویرے سویرے گیا اتھے ایک بابا بیٹھا ہے، اس میں نہ کہا آ پتھر تیرے متھے نہ رڑیا کھڑا ہے، اے جے پال ہیں بھائی بیلیا تیرا ستارہ چمک جاسی تے اے جی ویکھو کھا اے میں لگا ہے یا نہیں لگا؟ میں کہا ان دی دیاڑی لگ گئی ہے، اے پتر تین کوئی نہیں لگا۔ کوئی گل نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں؟ وہ دی دیاڑی ٹیکمی لگ گئی ہو جو تیرے تو 500 لے لیا، ان تے موجہ لگ گئی ہیں نا، کہ تو پترائے انہوں نے پائی راک سنت سمجھ گئے ان دے جو نفع نقصان اور کوئی نہیں۔ میں دے دلیل دینا، حضرت علی تے حضرت عمر رال کے کعبے دا طواف پہ کر دے۔ دنیا میں ایک پتھر ہے جڑا ساری کائنات تو قیمتی،
اس پتھر دا نام ہے حجر اسود، جیڑا اللہ گلیا ہے، جبریل لے کے آئے تے حضرت ابراہیم نے اپنے ہاتھاں نال چوم کے کعبے وچ لایا ہے، مڑ حضرت اسماعیل چومیا ہے، مڑ اس تو بعد سارے نبیاں چومیا ہے، مڑ رسول اللہ چومیا ہے، مڑ حسن حسین چومیا ہے، مڑ مولا علی چومیا ہے، مڑ جی نے اتنے پیراں بزرگاں نبیاں چومیا ہے، وہ دی کیا بات ہے، مڑ آیا جنتا ہی عمر پاک ان مخاطب کر کے فرماندے ہیں اے سیاہ رنگ دے پتھر، تو نہ نفع دے سکنا ہے تے نہ نقصان دے سکنا ہے، میں تین اس واسطے چمنا کہ تین میرے نبی چومے ہیں، یعنی چمن دی وجہ ہے نہیں بس تو نفع نقصان دینا، میں اس تو چمنا تین میرے نبی چومے، اے سرانے چاڑنے، سرانیاں بننیاں، دھاگے بننے، قبراں تے جا کے دھاگے بننے، اتھے جندرے بننے، تو ایسے اعتقادات رکھنے بھائی جی اے چھڑ دیو، انہاں چیزاں وچ حقائق نہیں، اے جنتر منتر حضور دا دین نہیں، مسئلہ سمجھ جا گیا، اے جنتر منتر حضور دا دین، کچھ بندے فلمہ ڈرامیاں لو ویکھ کے لوہے دے کڑے پا لیندے، لوہے دی چین پا لیندے، سونے دی چین پا لیندے، مرداں نو سارے کام نہیں کرتے، دین اچ منع، نہ مرد نو لوہا پہنا چاہیے، نہ مرد نو سونا پہنا چاہیے، مرد چاندی دی انگوٹھی پا سکتا ہے، وہ بھی ایک مخصوص حد تک، اس تو وڈی وہ بھی نہیں پا سکتا، مرد نو چاندی دی انگوٹھی تو سوا اور کوئی زیور پہن دی اجازت نہیں، کوئی کانوی نہیں ودہ ہے، چھوڑ تسی ویکھے ہی ہونے، کوئی کانوی نہیں ودہ ہے، کوئی چینال پائی ودہ ہے، لوہے دیاں تو پتل دیاں، کوئی ہتھائیں پائی ودے نے، فلماں ویکھ ویکھ کے، میرے بچوں اے دین نہیں، اے کم نہ کریا کرو، اسی مسلمان ہاں، مسلمان نوجوان دی نشانی یہ وے او دے متھے اتے سجدے دا نشان ہونا چاہیے، او دی زبان تے رب دا قرآن ہونا چاہیے، دین تے بھائی آئے، اچھا میں ایک سیانے بندے ہو، آپ ڈیرے دار بندے ہو، تسی جاٹو بڑے سیانے ہوندے ہو، تسی یہ دسو با قرآن بندہ پڑھتا نہیں، تے مالے آلے واڑے دے سے باہر لے بوئے دے اتے پڑھ چھتی بنا کے دریا اس بیٹھو میرا مال لگے تو برکت ہوئے، دسو قرآن اس کام آستے آیا یا پڑھن آستے آیا، تو بندہ کڈا جاہل ہے اور کڈا کمڑا ہے جیڑا سمجھدا ہے میں پڑھ چھتی تے میں در چھڑا ہیٹھو مال لگدا رہے تو برکت ہونی ہو، برکت نہیں ہونی، بے برکتی ہونی، ٹھو اتھو لا تے جاڑ کے اتھے در جتھو پڑھنے، قرآن مالاں دے آواڑیاں واسطے آیا، تو ایسے کام بندے کر دیں جنہ دا دین نال جانے من کوئی لین دین بھائیو ساتھیو، انی تبلیغ بڑی ہوں تقریر کریے نہیں تو بابے آکھنا ہے میں تبلیغی اجتماع تکرایا کوئی انی تبلیغ ہے جڑی عرض پہ کرنا اگلی قسط جدو موڑ آئے ادو کر سان، فی الحال میں انی دستا پیا کہ جڑیاں تسی یہ رسمہ بنائیں دے پہ ہو انہاں دین نہ بناؤ، اے دین نے صدقے جاواں بڑا سی بھی دل دیا بجھنے، اے دین نے جو بڑائی بدے ہو پائی، مہربانی ہے تہاڈی محبت ہے تہاڈے پیار نے، کم از کم جے تھوڑا بھی کرو تے کرو وہ جڑا دین ہے، اللہ کی دین گلیا کلمہ پڑھو، دین تا اے آ، دین اے آ بے تسی نماز پڑھو، دین آ روزے رکھو، دین ہاں اگر تہاڈے کول پیسہ ہے تے حج کرو، حج بندے اتے فرض ہے، جڑا بندہ نہ کرے وہ گناہگار ہے، اندے اتے قرضہ ہے، جس بندے کو پیسہ ہے، جس بندے پوچھنی ہوئے گل میرے کو بے شک ہون پوچھ لیا میں اندے تو ناراض نہیں ہوتا، انہیں پوچھ لیا، جس بندے کو مال ہے اور وہ حج کر سکتا ہے، قاری صاحب اللہ فرماتے ہیں فَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اللہ فرماتے ہیں اَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، حج بھی کرو اور عمرہ بھی کرو، اللہ فرماتے ہیں وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، لوگوں حج کرو اللہ دے گھر دا، اللہ فرماتے ہیں پیارے محبوب سونے آئے نا دس دیو
کہ اللہ نے تواڈے تے حج فرض کی دی فللہ وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، جدے کول پیسے ہون مال ہوے وہ حج نہ کرے تے میرے نبی فرماندے نے یہودی مرے یا عیسائی مرے مینوں وہ دی پرواہ نہیں، حضور فرما دے جس بندے کول مال ہے اور وہ حج نہیں کردا وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے مینوں دی پرواہ نہیں، یہ تیرے نبی فرما رہے ہیں تے پیسے تواڈے بینکاں وچ کالے ہوندے رہندے تے حج تے تسی نہیں جاندے۔ اس لیے کچھ جٹ آخر دن جی اسی انے چوہے ہیں سان کوئی نہ پتا ہو کری دی کیویں، میں آخیا چوہا صاحب کدی تسی یہ اپنا دودھ لے کے کسی اور گھر بھی بڑے ہو؟ آخر نہیں اپنے حال ہی لے جائیے، میں کہنا مطلب ہے تسی انے صرف دین دی باری ہوندے، جدو اپنے گھر مال لے جانا ہوئے مڑ تسی کدی آڑتی نال حساب کر دے آنے آخیا بس انے جی میں دلی کر چھڈ اس لیے پوٹھیاں تے گن دے رہا یہ تسی صرف ادو بہانہ بنے دے ہو بس انے چوہے جدو تسی دین نال تان صدی حج فرض زکات فرض درباراں دے اتے گڑولیاں چاڑنیاں درباراں اتے دودھ چاڑنے درباراں اتے دیگاں چاڑنیاں فرض کوئی زکات دینی فرض دربار تے لنگر پکا کے وانڈ لو تے یہ مستحب عمل ہے جائز ہے ثواب ملے گا لیکن یہ فرض نہیں، یہ نام ہی کرو تے پکڑے نہیں جاؤ گے، زکات نہیں ادا کرو گے تے پکڑے جاؤ گے، یعنی سٹیٹس دیکھنا ہے نا، بس سٹیٹس کی اگر تسی کسی بزرگ دے مدار تے جا کے انہوں نے سالے ثواب واسطے دیگاں چاڑ دیو تو شریعت چ دا گناہ نہیں ثواب ہے، لیکن دا درجہ ہے بھائی فرض نہیں، فرض حج ہے فرض زکات ہے جڑا تہاڈا کماد کھلوتا ہے نا کماد جنہ جنہ کو ہے میرے ال دھیان کرے تہاڈے کمادے وچ 20واں حصہ اللہ دا حصہ ہے زکات ہے، ہن سوال تے تاں ہے کہ تسی اس واری 20 کلے چوں 1 کلے دے پیسے درس نو دیو یا رشتہ داراں غریباں دے چھڈو محلے والےاں دے چھڈو یا کسی اہل سنت دے مدرسے دے چھڈو لے پتہ تے تاں لگدا ہے کہ تساں دین تے عمل کیتا تے وچوں ایک دے ایک بجائی جاندے دندن سلطان باؤ تے چاڑیا آیا تے کلے تے ربڑ مار چھڑیا یہ نہیں ہونا، سلطان باؤ اللہ دے ولی نے وہ پٹواری نہیں لگے بچوچا لے کہ تیری 10 کلے معاف کر چھڑ نہیں سمجھ آئی گل پورا دے جڑا تیرے تے بندا ہے تے مومن پورا ہے تے دین آ یہ بندیاں وچوں راہ ڈھونڈے اے وچوں میں لنگ گیا گزارا ہو جیسی ہوں اتنے کدے ویندا ہے ساڈے کولوں وہ قلعہ پورا کماندا دیوی تے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون نو آکھیا قارون چاچے دا پتر حضرت موسیٰ علیہ السلام تے مال دا قرآن پاک وچ انہاں لکھیا ہے وہ دیاں خزانیاں دیاں کنجیاں انیاں یا ایک پوری جماعت بندیاں دی صرف کنجیاں چاہندی آئی اللہ دے قرآن وچ با ایک جماعت تے صرف ہوندیاں کنجیاں چاہندی ہے انہاں مال قارون کول سی مگر قارون کو زکات دین دا جدو حکم دیتا ہے تو اس آکھیا بھائی یہ ڈھیر بندی ہے گنیا میں اتھو نہیں دیتی جدو اسے کہنا ڈھیر بندی ہے نہیں دیتی اللہ دے نبی اس ایک عورت تیار کی تھی کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تے زنا دی تو مطلع اس عورت لا دیتی اللہ دے نبی دعا منگی وہ عورت سچ بولنا پہ گئی میں بڑا مختصر دسنا کیونکہ اگاں جانا وہ آپ نے بد دعا کی تھی کہ اللہ سونیا اے بندہ زمین اچھ لے جا وہ جدو زمین اچھ جان لگا تے وہ دے کچھ وچ آواری آئے اور نہ کیا بن این ایٹھاں گلوں تو مال اندہ اللہ دے نبی آپ لے انہوں نے کہا یا اللہ اندہ مال بھی اتے تا اندہ مال بھی نالے لگا جائے تو مال دی بری شے ایسی ہے جتنا ودہ جائے اتنی ہرس ود دی جان دی ہے اتنی حوث ود دی جان دی دو چیزاں یاد کر لو میریاں دولت جتنی ود دی جائے سوکھ گھٹدا جاندہ شہرت جتنی ود دی جائے سوکھ گھٹدا جاندہ مولا علی سرکار قطاراں کیوں دے چھڑ دے کوئی اس تو ہی دین دے بھائی ساڑھے گھر باڑی چنگی نہیں ہے باہر ہی نکلی رہے وہ روٹی منگن والے دین پر پوری قطار ہی دے ہوئے جائے
بھائی بالی ساڈے حال نہیں سی وہ جانتے ہیں جدو دولتاں گھر کٹھیاں ہو جان تے دین گھروں کٹن لگ پڑنا لیکن جڑے کمادے والے منجی والے کنکے والے بیٹھے ہو تواڈے وچ عشر 20واں حصہ فرض ہے جس دیتا ہو میں دسیا ہے میں پتہ تے لگے نا بس دین تے عمل پہ کر دے تے ہن کو پیچھے ملیا تو سا کیا چھڈ مولوی تو پتیلا چوڑاں دا لا کے پرا وانڈ چھڈ دے میں کیا ہن بھائی حال جٹاں بھی لمبی پا لئی ہن جٹاں لمبی پائی آندے ہے نا میانے لمبی پا چھڈی آئی تے جانے من تسی بھی تے جسلے زکات دین دی واری آوے لمبی پا چھڈ دے کوئی نہ دے ساری گن چھڑ دے تو اپنے مال چو زکات کڈو دیکھو نا ایک میں تنہیں مثال دینا بھائی تسی چھوڑ نوان دیو پرانے آنا ہے جا منڈی تو بکرا لیا وہ بکرا 20 کلو دا 20,000 25 دا لبا لیا ہے اس لیا کے گھر زبا کرن لگا ہے تو دوجے برا کیا ہے بھائی ان زبا کیوں کرنا ہے دھونی تو پھاد کے گھوٹ کھا جیڑا کلو خون دا نکلنا ہے وہ بھی وچے رہے جیڑا خون دا کلو وچو نکلنا ہے وہ بھی وچے رہے 20 دا 20 پورا راسے وچو کلو کیوں کڑنا ہے اس دونی چا گھٹی ہے تو دوجا ہے تو اسے کیا بھائی سارا حرام نو کر چھڑیا وہ سے کیا کیوں وہ سے کیا وہ وچو جیڑا کلو نکلنا وہ نو کھڑیا بھائیا تیرا 20 کلے کمان دے او دے ویچ 1 کلہ انجے جی میں 20 کلو دے بکریج کلو بلڈ دے وہ کڑ نہیں تے پچھلا 19 حلال ہونا ہے نہ کڑی تے تو تونی گھٹی دل کرتا ہے تے گھٹی رکھیا ہے وہی کھان لگیا دے نج رکھیا ہے بھائی اندے ویچ غریباں یتیماں دا بھی مال جڑا میں کھائی جانا تے کوئی نہ پوری پوندی جے بندہ 2 نمبری کردہ رہے تے اصل حلال دی روٹی ہوئے تو دے چ برکتاں بڑیاں ہو دیا اگلی باری تقریر سنن بھی کونوں آنا ہن انہاں نہیں تے آکھنا ہے بہت دن آ جاوے او تاں دا مال وچوں کڈو اگلے دیوں میں اسی تے دعا لین گیا ودے وہ تے اگلے وچوں بھی پیا گٹیندے عزیزان من سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرماتے نے پڑھ عالم طالب ہویا زردہ او دو جگ دی یہ دولت لپے تے اے ظالم نفسنا مردہ ایک بندہ نہیں سارے دین تاکہ سنیاں دے مدرسے چل دے رہا بابا تبلیغ تا بابا کرن دے گا اور سارے ان دینا چاہیے دا نہیں تھے اگلے جان حساب دینا ہے پیاریاں بابا چاہ سائیہ کہ نہ ہوئی واہ جی واہ بابا جی واہ کوئی کلہ ابنا نہ دیں کوئی ساڑی درس نوی دیں کوئی سکندر صاحب دی درس ساریاں وانڈ کے دیں لو جی مولوی صاحب ہون اگلی باری تو شہید دے کو جون دے بیا
یہ نہ ہوئے مولوی ہوں لین تو لڑ دے پہ ہوں توجہ ہے کہ کوئی نہیں. اللہ اکبر. حضرت صاحب مسئلہ سنو. سلطان باؤ فرماندے نے پڑھ عالم فاضل ہویا تے بھی طالب ہویا زردہ دولت لبے تے اے ظالم نفسنا مردہ ہو باج فقیران کسے نہیں ماریا تے ظالم چور اندر دا میں جو تین پیڑا واری دیتی ہوں میرے ہاتھ تے کیوں بول رہے میں جو تین پیڑا ایسے تو واری دیتی ہے باپڑی للہ ہون جڑا ویچ بولے میں ان مڑو نہیں پسند ہوتا. میرے سجن میرے عزیز دنیا دا مال تے دنیا دی دولت ایسے ایتھے رہ وینا ہے اساں گا ٹر جانا ہے ایسے ایتھے رہ جانا ہے تے اساں میں پیارے ہیں دوستاں ہو آجے تقریر چھڑدا نہیں آجے لمبی کر لی تقریر تا آجے ہون شروع کی تھی پیڑا دی تبلیغ کی تھی تقریر ہون شروع ہے تُسی حوصلہ رکھو گھابریا ہے نا کٹے دا گوشت پکایا ہے تو ان رجسائیں نمبر بانی ہے تو آجی گھابریا ہے نا میں تو ان جان نہیں ہے جے دیندہ آجے تو ان اور سناؤنی ہے نگلنا. میرے پیارے دوست میرے سجن میرے یار فقیر و درویشو گل سن کے جاوے آجے دنیا دا مال ایتھے رہ جانا ہے. یہ گل سنی یہ گل ایک ہاتھ دے ٹھیک ہے تو دوجے رنگے چ نہیں تھی ایک رنگے چ گل ٹھیک ہے با مال ایتھے رہ جانا ایک رنگے چ ٹھیک نہیں. جے اسا مال اللہ دے راہ تے خرچ کیتا تو اللہ قرآن فرماندے نے وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوہ عند اللہ جڑا ایتھے چھڑنا جے خرچ کرنا جے اللہ دے راہ تے جی میں آج پہ کرنے ہاں یہ اگلے جان سان دی جانا اپنا للہ تو اتنا لنگر پکا کے مندیاں میرے کھوایا آئی میرے نبی دا ذکر کرایا آئی دین دی تبلیغ کرائی اپنیاں دیگاں دا ثواب آئی لے مڑا ایتھے تے نہ رہا مڑا گاں ٹر گیا نا لیکن اندے وچ ایک اور گل جیڑا 2 نمبر مال ایتھے پلید چھڑ جانا اس قبر وچ آ جائے. مشکات المصابیح دے اندر اسباب عذاب قبر دے اسباب دے باب حدیث موجود ہے. رسول اللہ نے فرمایا کہ جیڑا مال بندے ایتھے 2 نمبر چھڑ کے جانا ہے نا پلید مال اس قبر وچ آ جانا ہے تے سپ دی صورت وچ آنا ہے. مولوی دی گل ہوندی تے میں نہیں لیکن گل آمنہ دے لال دے منہ چوں نکلی ہے میں انہیں نو جھوٹا کھاں تے دین تو باہر ٹر جاسا. حضور فرماندے نے وہ سپ بندے دے سینے دے اتے بہ جانا تے وہ سپ بندے دے منہ دے اگے جدو آنا ہے تے بندے ڈرنا ہے تے حضور فرماندے نے وہ سپ بول کے آکھنا ہے انا کنزک و انا مالک میرے تو ڈرنا میں وہی مال ہاں جڑا اندر جوڑ جوڑ کے درنا ہے میں تیرا خزانہ جڑا تو 2 نمبری نال جمع کیتا ہے میں تو ڈرنا میں تیرے نال رہنا ہے جنہ چر قبر چلانا ہے اس ڈنگدیاں رہنا ہے تے سینے تے بیٹھیاں رہنا ہے جانا ہے ہی کوئی. اور حضور فرماندے ہیں جڑے قبر وچ سپ تے بچھو ہونے نا انہاں دا ایک ڈنگ اگر اس زمین نو ماریا جائے تے زمین ریزہ ریزہ ہو جائے اتنا اس دا زہر ہے پوری انسانیت ہلاک ہو سکتی ہے. وہ جڑا قبراں وچ ہوندے نے انہاں دا اتنا دردناک تا میرے اللہ فرماندے فاتقوا اللہ
التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين رب فرماندا ہے دوزخ دی آگ تو بندیا ڈریا کر قبر دی عذاب تو ڈریا کر النار یعرضون علیہا غدوا وعشیا اللہ فرما دے انہوں دی قبر دن بھی آگ باڑی جائے گی رات نو بھی آگ باڑی جائے گی النار یعرضون اللہ قرآن فرما دے النار یعرضون علیہا انہوں دی قبر ایک واری سویرے آگ بڑھے گی ایک واری رات نو آگ بڑھے گی بھائی سونیا اپنی قبر ٹھنڈی کرنا چاہنا ہے اپنے مالک دا حساب کلیئر کر کے جائی کسے دا مال نہ کھاویں کسے نال دو نمبری نہ کریں اپنے مالک نال حساب کر کے جائیں سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما دے لے سوڑی سامی وچ سٹ کتے سن جتھے پلٹ نہ سکسے پاسا ہو سوڑی سامی وچ سٹ کتے سن جتھے پلٹ نہ سکسے پاسا ہو زندگی بندے دی انج وہانے جویں پانی وچ پتاسا ہولی ہولی گھل دی پئیے سا گھٹ دے پینے قبر دا دھیاڑا نیڑے پہ آؤں ہے ساڑا وعدہ نیڑے پہ آؤں ہے سلطان باو فرما دینے مالک تے تو حساب لوے گا تینو 20 کلے دیتے آئے تینو 50 کلہ دیتا بندے ہو بھی میرے آئے جنہوں میں بھی مرلے بھی نائے دیتے میں تیرے کولو حساب لینا ہے مالک تے تو حساب لوے گا تے رکھتی کمنا ماسا مالک تے تو بھائی صاحب میرے کول بھی تھوڑی جی زمین اتنے بندے گواہ بیٹھے اللہ ناظر کر کے پیانا میں فصل سے خرچہ آپ کیتا ہے جتنی ہوئی ہے میں ساری مسیح چلی گئی کہ میں تھوئے حساب نہیں ہوندہ کہ دانا ودیا ہے کہ گھٹیا ہے جو مالک دی پودی دے چھڑو جیڑی لاکھ ڈوڑ دی بن دی ہے ساری دے چھڑو مالک نال حساب دینا اوکھا ہے حساب دینا ہے اور میرا اللہ گواہ ہے حاضر تے ناظر رکھ کے انہوں پہ آنے کوئی دنیا دا مال میں جمع نہیں رب میرا حاضر تے ناظر تے گواہ ہے میرے نبی گواہ ہے کوئی دنیا دا مال میں جمع نہیں پرسو ہو جائے تو ان دا کوئی پتہ نہیں پرسو مال جمع ہو جائے تو میں ان کوئی پتہ نہیں میرے کسی بینک ہے کوئی میرا اکاؤنٹ جے کو ہے تو دے جڑے پیسے نو اللہ دے دین دے پیسے مطلب جے کو پیسے ہینڈ پہ تو کسی درس مسیح دے ہی نہیں میرے نہیں بھائی صاحب وہ دی وجہ صرف ایک کوئی آنا مالک اگے پیش ہونا ہے جے کچھ ہویا تے حساب دینا پونا ہے جے ہوئی چوانی نہ تے مڑ میں حساب کیس دینا میرے کو مال ہی نہیں تو میں کیس دا حساب دینا ہے میرا مالک میرے سارے حال تو واقف بھائی اس مال کو نہیں رکھے تو آنمی پیدا کو نہیں رکھے
جو جی بسم اللہ میں یہ بھی ضرور دساں گا بڑی یہ گل بہت اعلیٰ گل ہے اور یہ دین جتنی ضروری ہے جتنا دینا ضروری ہے اتنا یہ بھی ضروری ہے دینا کیوں چاہیے کیونکہ جی دے اتنے چھڑیے جتنے لگتا نہ ہوئے تو لگا دیتا مڑ کوئی نہ فائدہ کوئی نہ ہو میں آخر تے ضرور عرض کراں گا اور بھی کسی بھائی کوئی گل پوچھنی ہوئے تو پوچھ لے میں آخر تے ساریاں گلاں دس بھائی صاحب میں یہ عرض کرنا کہ جو بھی میرے کو ہے میں اپنے رب دے دین دے نام تلایا مالے ڈنگرے مجھانے گاواں ہر شے دین ہے بچ روٹی میں بھی کھا لی اتنا کو میرا اتنا حصہ ہے میں روٹی کھا لی جیڑی ضرورت ہوئے گڈی پٹرول پوا لیا دوائی لے لی پیسے اتنی کو میرے کو باقی کو اور میری زندگی انجی گزر لی انشاءاللہ میری زندگی یہی میری اور کوئی زندگی نہیں انجی بس کیونکہ میرے نبی نے انج گزاری جدو حضور وصال فرمان لگے نا آخری حضور دے ایام سن حضور دے آخری ایام سن سرکار دے آخری دن سی تو آپ نے فرمایا عائشہ میرے گھر مال ہے انہوں نے فرمایا جی چاند روپے پہلے چاند روپے تو آپ نے فرمایا عائشہ صدقہ کر تھوڑی دیر بعد دوبارہ پوچھا عائشہ وہ پیسے دے دیتے تو اماں جی فرمان لگے سونے میں کسے کم لگ گئی سا تو دینی ہاں حضور فرما دینا عائشہ دے دے میں اپنے رب نو اس حالت وچ نہیں ملنا چاہتا کہ میرے گھر دنیا دا مال پیا ہو میں اس حالت وچ اپنے رب نو ملنا چاہنا کہ محمد دے گھر مال پیا زمینداراں تو انج نہیں ہوندا یہ فقیراں دا طریقہ تو اڈے اتے اللہ اماں جی فاطمہ زہرا پاک کو کسے مسئلہ پوچھا بھائی بی بی جی زکاة کتنی ہے فرمایا تساں دینی ہوئے تے 40 روپیاں ہی چویک اساں دینی ہوئے تے سارے تو پاکاں دیاں گلاں اور نے تے عوام دیاں گلاں اور نے ہے جی تو اڈے تو کو روٹی منگے تے روٹی بھی دے چھڑو تے بڑی گل ہے پاکاں تو کو روٹی منگے تے وہ قطار عطا کر چھڑ دے پھر انہاں وچ تے عام بندیاں وچ دین نے فرق رکھیا ہے باقی بندے بھوکے ہو جان تے زکاة انہاں لگ دی ہے سیدان زکاة نہیں لگ دی کیونکہ زکاة مال دی میل ہوندی ہے تے اے یطہرکم تطہیرہ والے نے انہاں نو میل نہیں دے بھائی سمجھ آگی مسئلے دی عزیزان من میرے سجن میرے عزیز رسول اللہ دے ایک صحابی آئے جنہ دا نام حضرت سالبہ سی انہاں دا نام سی حمامات المسجد یعنی وہ مسجد چی ہر ویلے ران دیا نمازاں پڑھنیاں مسجد دی صفائی کرنی تو ایک دن سرکار بڑے پیار دے محولے چاہے حضرت سالبہ کیتی سونیا میرے واسطے دعا کرو اللہ میں دولت مند کرے میں مال ڈی جائے میرے نبی فرمانے نے سالبہ اے زیادہ مال ایڈا چنگا نہیں ہوندہ عرض کر دینے سونیا تسی دعا کرو اللہ میرا مال ودھائے میرے نبی پاک نے دعا فرمائی یا اللہ سالبہ نو مال عطا فرما حضرت سالبہ دیاں بکریاں انج ودن لگ پئیاں جویں کیڑے ود دینے آخرکار جڑی گلی وچ راندے آئے اس گلی چو بکریاں باڑیاں ہو گئیں گلی چو نکل کے باہر پنڈ مدینے تو باہر ڈیرا لا لیا کیونکہ بکریاں ڈھیر آئیں لیکن اگے ہر ویلے مسجد راندے آئے مڑ 5 ویلے آن لگ پے باقی ویلے نہ ہوئی وے بکریاں اور ودیاں جنگل چلے کے ٹر گئے مڑ صرف جمعے تے آن لگ پے اللہ اکبر کبیرہ بکریاں اور ودیاں لے کے پہاڑاں تے ٹر گئے مڑ مہینے بعد حاضری لگن لگ پئیے ادو زکاة دا حکم نازل ہویا میرے نبی فرمایا جاؤ سالبہ نو آکھو بکریاں دی زکاة دے وے حضرت سالبہ ویک سنیا تے سالبہ کہندے نے اجے میں نو سوچن دا ٹائم دیو
اے زکات اے ٹیکس اے کیے پہلے صلاح کراگا بندے آکے دسیا سونے انہیں کو اے گل کیتی ہے حضور فرماندے نے سالبانو مال نے ہلاک کر چھڑیا ہے حضور فرماندے نے سالبانو دے مال نے ہلاک کر دیا جدو یہ گل انہاں کولا پڑی نا تے مال لے کے آگئے سونے زکاة لے لو سائیں بھی اڈے ہی کریم ہے انہاں فرمایا سالبا ہن تیرا مال لین تمہیں رب منع کر دیتا ہے لے جا ہن تیری زکاة لین تمہیں رب منع کر دیتا ہے اپنا مال لے جا ٹر گئے میرے نبی دا وصال ہو گیا حضرت ابو بکر دا دور آیا تے بکریاں لے آئے یا میرے زکاة دا مال بندہ قبول کر لو ابو بکر فرماندے نے سالبا مال لے جا جدا اللہ دا نبی نہ لوے او دا میں بھی نہیں لے سکتا حضرت سالبہ مال لے گئے مڑ حضرت عمر دا دور آیا مڑ زکاة لے کے آئے عمر فرماندے نے سالبہ جدا مال ابو بکر نہ لین جدا مال میرا نبی نہ لے میں او دا مال قبول نہیں کرنا واپس لے جا ناڑے روندے آئے ناڑے آندے آئے سالبہ نو مال نے ہلاک کر چھڑیا ہے بھائی صاحب دنیا جدیے ان جو کیے شاہ سکندر اس دنیا دے کر کے چلیا شاہی موت آئی کچھ پیش نہ چلی اوڑک ہو گیا رائی اے بھائی صاحب دنیا دی اوقات کی مل حیات الدنیا الا متاع الغرور پانی دا بلبل ہی تے ہے دنیا شے کی جتنے بھائی میرے بیٹھے ہو اللہ تو ان زمیندار بنایا ہے اے اس دی کرم نوازی او دی کریمی او دی ونڈے با اس تو ان مالدار بنایا ہے جڑے مالدار ہو اپنے مال چو زکاة ادا کریا کر ہون میرے ایک ساتھی مسئلہ پوچھیا ہے کہ اے دینا کین چاہیے تو اے دے وچ میں عرض کرانگا کہ اللہ دے قرآن نے فرمایا ہے کہ انما الصدقات للفقراء جس بندے نے زکاة دینی ہوئے وہ فقیر ہونا چاہیے فقیر کی نوان دیں فقیر ہونا دیں جدے کوڑ گھر ویچ اتنا سامان بھی نہ ہوئے کہ وہ روٹی کھا سکے وہ شریف فقیر ہے مثلا ایک بندے کوڑ 5 کلے زمین ہے تو آندہ میرے 2 لاکھ قرضہ ہے وہ فقیر نہیں کیونکہ وہ دی 5 کلے کروڑ دی وہ تو کروڑ دی جائیداد دا مالا کہ وہ فقیر نہیں وہ اپنے چکلہ ویچے تے قرضہ لا چھڑے مڑ باڑے ہو گئے اس تے 2 کلے لے لگ لہذا وہ فقیر نہیں تو شریف فقیر ہوئے بندہ اگر رشتہ دار کوئی غریب ہے تے وہ ساریاں تو زیادہ آقا کیوں کہ وہ رشتہ دار بھی ہے اور فقیر بھی ہے حضور فرماندے ہیں جڑا رشتہ دار غریب نو زکاة دے وے ان دورہ ثواب ملنا ہے ایک صلہ رحمی دا رشتہ داران دے حق ادا کرن دا تے دوجا زکاة دی ادائیگی دا ان دورہ ملے اور اگر وہ نہیں اور کوئی فقیر ہے تو ان دے سکتے ٹھیک ہے غیر مسلم نو زکاة نہیں دینی چاہیے مسلمان نو زکاة دے اگر ایسا بھی کوئی بندہ نہ ملے مثلا انہوں نے ایک بندہ ہے وہ آندہ میں غریب ہاں میں گڈی تیل پہ بینا میرے کو پیسے کوئی نہیں تو وہ غریب نہیں ٹھیک ہے نا ہاں جی وہ مالک ہے وہ ایک بندے کو 2-4 مجھانے بکریاں نہیں تو ایسے لوگ غریب نہیں ہوندے غریب ہوئے جن دے کو اتنا مال بھی نہ ہوئے کہ وہ اپنا تن ڈانپ سکے سر ڈانپ سکے یا روٹی کھا سکے بنیادی ضرورتاں بندے دیاں نے روٹی کپڑا تے مکان اگر اینا چیزیں چو محروم ہیں تو ان غریب ہے ان دے دے تے اگر وہ دے کو جائیداد ہے تو اس جان بوجھ کے اپنا ہی دا بھیس بنایا تو ان قتل نہ دے جنہ منگن نو پیشہ بنایا ہے انہوں نے بھی نہ دے جنہیں پیشہ وار بھکاری نے انہوں نے بھی زکاة دا مال نہ دے اگر یہ نہ ایسا لبن تو مدارس دینیاں
جتھے دین پڑھایا جاندہ ہے بچیاں وہ میرے نظریے دے مطابق سب تو اچھا جگہ ہے وہ دی وجہ میں تو ایک مثال دینا میں جدو مدرسے پڑھتا سا تو ایک بندہ سی ان دا نام سی منظور حسین بٹی وہ بندہ اس ویلے سن کتاباں بھی لے دیندہ سی تے دانے بھی دیندہ سی بچیاں کھانا میں اج بھی انہیں یاد کرنا میں وہ دے تعاون نال میں پڑھیا میرے نال دی ساری کلاس پڑھی میں اج دین دی تبلیغ پیا کرنا ان فوت ہویا وصال لگ گیا لیکن ان دی قبر اچھ میری تقریر دا نفع جے بھی جائے کیونکہ میں وہ دے تعاون نال پڑھیا ایک میں مثال دیتی ہے اے بیٹھے نے جتنے علماء نے علماء لوگاں دے تعاون نال تیار ہوندے وہ پھر قرآن پڑھ دے نے قاری سکندر صاحب انہاں جس بندے پڑھایا اس ویلے یہ ہونگا ہزاراں بچیاں پہ پڑھیں دیں انہاں بچیاں کو پڑھ دیا رہنا ہے وہ قیامت تک اس بندے نے صدقہ جاریہ دا ثواب جا دیا رہا تو اپنی زکاة نو اس طرح ادا کرو کہ تو ان مطمئن ہو کہ میری ٹھیک جگہ تے لگ گئی اگر تو ان شک ہوئے کہ ایس مدرسے دا مولوی خود مال کھا جاندہ ہے لیندہ نہیں اتھے نہ دے تو اڈا نہیں ادا ہوئے اتھے دے ہو جتھے تو ان کنفرم یقین ہوئے کہ ایتھے مال ساڑھا صحیح لگ جاتا ہے ایتھے سجا کھبا نہیں ہوندہ ایتھے دیانت داری نال دین دا کام ہوندہ ہے جیڑا سنی ہے وہ سنیاں دے مدرسے چھ دے وے جیڑا دوجی کسے جماعت نالے وہ اپنے کسے درسے چھ سان جس دینا ہے اللہ دے فضل نال آل سنت و جماعت ہونگے تو انہاں دے آل سنت و جماعت دے بچے پڑھنگے اور وہ پڑھ کے رسول اللہ دا دین لوگاں آگے سمجھانگے اے سنیاں دیاں فیکٹریاں دین دی جتھے دین پڑھایا جاتا ہے تو مدارس نال گورنمنٹ تعاون کو نہیں کر دی اے لوگاں دے تعاون نال ہی چل دے الحمدللہ سی ساڑھے کو 150 بچی پڑھ دی جنہاں سلائی کڑائی اور تعلیم بھی دیتی جاندی ہے اور بچے بھی ساڑھے کو حفظ دی کلاس بھی موجود ہے انہی کوئی ایسی جوگے ہیں انہا کوئی ایسی کر تو قاری سکندر صاحب نے دیتاری صاحب نے آپ اور کوئی اس مسئلے دے بارے پوچھنا چاہے بھائی تو پوچھ آفت آ جاندی ہے علاقے وچ کے لوگ بھوکے نے مثلا سیلاب آ جاندہ ہے تو بندہ 200 ایتھے آ کے بہ جاندہ ہے انہاں پکا کے کھلا دو تو پھر تو جائے دے لیکن آ جڑا نا با پکا کے ایتھے بانڈ دو اے وہ شرکت یہ نہیں سی وہ حقدار تک دیو وَآتِ كُلَّ ذِي حَقٍ حَقَّهُ حقدار وہ دا حق دیو تاکہ تو اڈا حق توڑ پہنچ جائے بھائی صاحب ٹھیک ہے بابا جی ریاض ٹھیک 2 شعر پڑھ دیں مصطفیٰ جان رحمت پیلا مصطفیٰ جان رحمت پہ سلام شمع بز میں جس سہانی گڑی چمکا طیبہ کا چاند اس دل فروز ساتھ پیلا مصطفیٰ جان رحمت پیلا سلام شمع بز میں الحمدللہ رب العالمین یا اللہ بابا ریاض میرا بیلی ہے یہ دے گھر بیچے دیا پترہ میں برکتاں فرما جن نے میرے سجن یار آئے نے ساریاں نے ہاتھ اٹھائے نے جو جو ارادے نہ دے دلاں وچ نے پورے فرما یا اللہ ساریاں بھائیاں برکتاں اور خیر عطا کر یا اللہ اپنے محبوب دا صدقہ ساڑھے دلاں وچ محبت پیار تے ایمان دا نور پیدا کر یا اللہ جتنے بھائی آئے نے انہاں ہاتھ اٹھائے نے سانو حضور دے دین تے چلن دی توفیق عطا یا اللہ بریاں کماں تو بچن والا بنا نیکی دی ہدایت والا بنا نیک راہ تے چلا بریاں کماں تو بچن والا بنا یا اللہ جڑے بچے آج مرید ہوئے نے انہاں دا بیعت ہونا قبول کر نے انہاں نے دا اجر عطا کری انہاں دی نسل وچ اضافہ کری اپنے محبوب دے غلاماں نو برکتاں عطا کر جڑے لوگ زکاة و شردین انہاں دے مال وچ اور برکتاں دے بھئی بیلیو لنگر پکایا ہے
بڑے سونے چاول تواڈے واسطے ایتھے بیٹھے رویا ہے جویں جویں تانوں انتظامیہ والے دین اوویں میں لیا ہے اے ہوندا ہے برکت واسطے لنگر یہ لڑائی نہیں اندے تے کرنی ہوندی صلی اللہ تے اپنا لے کے جا